اینڈ یہ لیکچر تھیں, ایسوسیٹ پروفیسر تھیں ایٹ دا فیکلٹی آف ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے, اور انہوں نے الہدا کا سنگ بنیاد رکھا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن 1994 میں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا چلا جانب منزل, لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا, اور آج ماشاءاللہ یہ کارواں پاکستان میں تو ان کی کلاس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں. آئی وش کہ دس رمضان شی از ہیئر ان ٹورنٹو, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور, خواتین سے میں خاص طور پہ کہتی ہوں, spare 2 hours, be part and parcel. Al-Huda is 5671 McAdam Avenue. It's in Mississauga. Matheson and I believe so Highway 10 کا intersection, Matheson and Kennedy. میتھسن اینڈ کینیڈی کا انٹرسیکشن ہے. آپ کا نمبر اسکرین پہ آپ کو لکھا ہوا آگے نظر آتا رہے گا, الہدا اکیڈمی کا, وچ از 905-624-2030. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت پہ سے ٹائم نکالا, بہت شکریہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے درخواست اس لیے کہ میری اللہ مجھے میری زندگی میں بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد کی طرف چلے جائیں, وہ جامعہ کی طرف چلے جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی وہ راہ ہدایت نہیں ملا ہوتا. تو جب آپ ریڈیو پہ ان کے ساتھ شامل ہوئی ہیں تو شاید کہ کسی ایک کا دل پسیج جائے, یا کسی ایک کے دل کو میری بات سمجھ آئے, یا آپ کی بات سمجھ آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کہ میں نے بھی بلکہ سنا, اور میں نے کہا پہلے اگر اسی کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ اسلامک اسٹڈیز فرام دا یونیورسٹی آف گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے آپ نے کی, تو اسکاٹ لینڈ میں اسلامک اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہے؟ بیسیکلی پی ایچ ڈی میں تو خود ریسرچ کرنا ہوتا ہے, اور ریسرچ فیسلٹیز وہاں پر زیادہ تھیں, کتابیں زیادہ مہیا تھیں, اور پھر یہ کہ آپ کو جس قسم کی بھی کوئی کتاب یا کوئی آرٹیکل یا کوئی میگزین وغیرہ چاہیے تو وہ آپ کو مہیا کر کے دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ آفر ہوا تھا, ماسٹرز میں میں نے ٹاپ کیا تھا فیکلٹی میں, تو اس کے لیے میرے پاس آپشن تھی کہ میں کسی بھی اچھی جگہ پر جا کر مزید ریسرچ کا کام کر سکوں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, گلاسگو یونیورسٹی کا انتخاب. ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے زیادہ شکریہ میری بہت پیاری بہن مبین قریشی. اور میں آپ تمام لسنرز سے, تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, اپنی خواتین سے, بلکہ میں تمام مردوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیگم کو یہ 2 hours they must spare these 2 hours from 21st of April onwards and یہ لیکچرز کو. ڈاکٹر صاحب جب ہم دور قرآن کی بات کرتے ہیں تو واٹ از دور قرآن, یعنی آپ نے کیا سکھانا ہے؟ دور قرآن بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جتنا بھی قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر رات میں اس کی دہرائی کیا کرتے تھے. تو دور کا مطلب ہوتا ہے اس کو دہرانا. جی, تو رمضان چونکہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے وہ دہرائی, تو چاہے ہم سارا سال پڑھتے ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے, لیکن یہ کہ رمضان میں اگر پورے کا پورا ایک دفعہ دہرا لیا جائے تو انسان کے لیے ایمان میں قوت اور عمل اور اخلاق کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور بہت سے چونکہ قرآن شفا ہے, غموں کا علاج ہے, دکھوں اور پریشانیوں کا جواب ہے, تو اس لیے بہت فائدے کی چیز ہے کہ انسان اپنا وقت رمضان میں نکالے. اور ویسے بھی برکت کا مہینہ ہے, وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ رات کو تراویح میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, یا قیام کے وقت سننے کا, تو اگر دن کو دہرایا ہوا ہو تو رات کے وقت وہ اس کا لطف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا عجیب سا سوال پوچھنا ہے. میں تو بہت کمزور انسان ہوں, مگر میں نے اکثر ہم نے سنا, مجھے بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو چیز ہم رات کو کرتے کرتے سو جائیں تو اکثر خواب بھی ویسے آیا کرتے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے آپ کی تو ہر رات سوتے میں بھی ویسے گزرتی ہوگی. یہ تو میرا خیال ہے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں جو کچھ سوچتا ہے اس کو رات کو انٹرنلائز بھی کرتا ہے, اور اس کو ایک طرح سے خوابوں میں انالائز بھی کرتا ہے. تو میں بلکہ بھی پچھلے دنوں ایک سورہ یاد کر رہی تھی, تو میری دن رات میں سارا دن میں میرا وہی صورتحال چلتی رہتی تھی. تو ماجد بھائی میں سوئی بھی اٹھی تو میں پریکٹیکلی وہ یاد کر رہی تھی, اور مجھے آخری جو خواب مطلب جو میری جس حالت میں اٹھی تو میں بڑی خوش تھی کہ مجھے وہ یاد ہو گئی. اور واقعی اس خواب میں تو میں نے اس کو یاد کر لیا تھا, صبح اٹھی تو وہیں کھڑی ہوئی تھی جہاں تک میں نے یاد کی. تو میں جب سے ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں
بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ کو تو آپ کی راتیں بھی بڑی خوبصورت ہوں گی، یعنی آنکھ بھی لگتی ہوگی تو آپ کو قرآن کی کوئی آیت ہی پڑھ رہی ہوتی ہوں گی آپ. بس وہ جو دن میں انسان کرتا ہے وہی پھر. کتنی پیاری بات ہے. خدا کرے کہ میں اور آپ ایسا ہی کام کرتے رہے کہ رات کو بھی ہم اللہ کرے کہ ہم اسی سب چیز کا کی دہرائی کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر یہ بھی ہے کہ اسی سے ایک اور مثال بھی سامنے آتی ہے کہ جو انسان زندگی میں کرتا ہے پھر وہی آخرت میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور انسان کے لیے ایک زندگی یہ ہے، پھر دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمارے جو کل ہے یعنی آخرت کا ہمیشہ کا جو ہمارا کل ہے وہ آج کا عکس ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھے کہ کاغذ کے دو رخ ہیں. ایک آج ہمارے پاس ہے سامنے جس پہ ہم جو کچھ تحریر کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا پرنٹ بن رہا ہے، اور کل کو اسی کو الٹ کے دوسری طرف اس کی جزا سامنے آ جائے گی. ایک یہ دین ہے جس پر اللہ نے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا وہ دین ہے یوم الدین جس میں اس کی جزا ہے. تو ہو بہو وہی چیزیں سامنے آنے والی ہیں جن میں ہم دن رات یہاں گزار رہے ہیں، جس نیت اور جس کوشش کے ساتھ. I'm 58 now, I'll be 59, اور میں پیچھے مڑ کے آج اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے کل کی بات لگتی ہے کہ میں اسکول جاتی تھی، میں کالج گئی تھی، پھر زندگی کو میں نے کیسے گزارا، اور خدا کی قسم ہر چیز مجھے کل کی بات لگتی ہے. تو قرآن میں یہ درج ہے کہ جب وہ سوئے ہوئے اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ابھی تو ہم سوئے تھے. جی لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یا صبح کا پہر یا شام کا پہر ہی گزار کے آئے ہیں، اس سے زیادہ زندگی نہیں لگے گی. تو بہت چھوٹی سی زندگی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ہم میں سے صرف قرآن پاک کو عربک پڑھتے ہیں، لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں مبین بہن سے بھی بات کری تھی کہ یس تفسیر مختلف جگہوں پہ مختلف تفاسیر ملتی ہیں، مگر اگر ہم لفظی معنی سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ اس کو کیا کہیں گی؟ یہ مجھے جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس دوران میں ایک الماری صاف کر رہی تھی تو وہاں سے مجھے کہیں کسی اور کا رکھا ہوا لفظی ترجمے کا سپارہ نظر آیا. تو میری تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے والی بات کہ یہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی جان لیا جائے. اس وقت سے میں نے دل میں ٹھانی کہ میں اس کو عام کروں گی انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ چونکہ وہ ذرا تھوڑا مشکل زبان میں تھا تو میں نے پھر اس کو سارے کو دوبارہ ری پروڈیوس کیا ہے بہت آسان زبان میں. اور میں لوگوں کو ریکمینڈ بھی یہ کرتی ہوں کہ جب تلاوت بھی کر رہے ہوں تو اگر اس سے آپ پڑھیں تو اوپر سے عربی پڑھتے ہوئے نیچے جہاں جو لفظ اس پہ بھی ساتھ پھیرتے جائیں. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو ڈائریکٹ آپ ٹیکسٹ کو ہی دیکھ رہے ہیں. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پرسنل کنیکشن آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ. اور سمجھ کے پڑھنا نہ سمجھ کے پڑھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک لایا عمل ہے زندگی کا، یعنی ایک نصاب ہے، اللہ نے پورا کا پورا مجھے نصاب دے دیا. اس کے بارے میں آپ سے سننا چاہوں گی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہمیں رہنمائی بخشی ہے. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، ایک ذرے سے لے کے گیلیکسیز تک، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگبان بھی وہی ہے. وہی ہمارا بھی خالق ہے. ہر چیز کو اس نے اس کا مقصد اس کے اندر ان بلٹ کر دیا، بتا دیا، پروگرامنگ کر دیا کہ وہ کس چیز کے لیے بنی ہے. سورج نے کیا کرنا ہے، چاند ستاروں نے کیا کرنا ہے، درختوں سمندروں، حتیٰ کہ چیونٹی کو بھی پتا ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ ایک شہد کی مکھی کو تو یہ پتا ہو کہ اس نے شہد بنانا ہے، لیکن انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس نے یہاں کیا کرنا ہے. تو وہ پھر کس طرح پتہ چلتا اس کو؟ کیا اس کی عقل اس کے لیے کافی تھی یا بہت سے لوگوں کی سوچ بچار کافی تھی؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لیا. انا علینا للہدی، کہ یہ ہدایت دینا ہمارے ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا اور ہر دور میں رسول بھیجے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان کو ایک ایسی کتاب دی جو ایک معجزہ ہے ہمیشہ کے لیے. اس میں کوئی تبدیلی
اور کوئی چین نہیں، پاسبل ہی نہیں. اور یہ ہمارے لیے گائیڈ بک کے طور پر دی کہ اس میں زندگی گزارنے کا، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ دنیا کے بارے میں معاشرتی معاملات ہوں، چاہے وہ آخرت ہو، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بہترین رہنمائی دی. کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، یہاں کیا کرنا ہے. تو اس کے بغیر تو ہم اندھیرے میں ہیں. تو اس لیے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، یہ کتاب سب کے لیے ہے. ھذا بیان للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا بیان ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ، جہاں ہم اتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کم از کم ایک دفعہ اس قرآن کو ضرور سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے کیا گائیڈ لائنز اپنے اندر، کیا ہدایت کا پیغام رکھتا ہے. اور میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں، پوری شیورٹی کے ساتھ، کہ اس کو پڑھ کر آپ کا دل بدل جائے گا. یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے. میرا دل بدل دے. جی بالکل، مگر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہوگی. جی کوشش کرنا، وہ تو شرط ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، عبادات اور اخلاقات کی بات کی. لوگ ڈاکٹر صاحب عبادات کی طرف چلے جاتے ہیں، اخلاقات کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے متعلق کیا کہیں؟ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے. گویا دوسرے لفظوں میں قرآن اخلاق کی کتاب ہے، یہ اخلاقیات کا سبق آپ کو دیتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے کے کیا طور طریقے ہونے چاہیے، دوسروں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. یہ سب کچھ جب تک نہیں، تو عبادات تو آپ کا اور اپنے رب کا ایک معاملہ